اب ہم آتے ہیں اپنے اصل مقصود کی جانب، جو سبق ہے بخاری شریف کا، اور اس موقع پر ہمارے اس ادارے میں 2 ساتھیوں نے قرآن مجید بھی جو ہے نا وہ مکمل کیا ہے، ان کا آخری سبق بھی، اور بخاری شریف جو استاد محترم 28 سال کے عرصے سے مسلسل پڑھا رہے ہیں، اس کی آخری حدیث آپ سماعت فرمائیں گے، اس کا درس اس امید کے ساتھ اور اس آرزو کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم کی زندگی میں اتنی برکتیں عطا فرمائے کہ کم از کم ہم اس طرح کے مناظر 2 درجن مرتبہ پھر سے دیکھ سکیں۔ سب دل کی گہرائی سے کہیں آمین۔ ہمارے شاگرد کے روح روان اور ہم سب کے استاد اساتذہ، شیخ المشائخ، استاد محترم جو اس مدرسے کے اصل بانی اور سرپرست ہیں، اب میں ان کو دعوت دیتا ہوں یہ اشعار ان کی نظر کرتے ہوئے کہ ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنیں روئیداد ہم جب کبھی کسی کی کامیابی کی، سنیں روئیداد ہم جب کبھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روئیداد میں یہ مرکز کردار ہوتے ہیں، رکھتے ہیں یہ شہر علم کی ہر راہ کو روشن، رکھتے ہیں یہ شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ شاد ہوتے ہیں۔ برستے ہیں یہ ساون کی طرح، برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں۔ ابھی بات کر رہے تھے کہ جنگل میں منگل لگا ہے، یہ اصل میں استادی کی برکتیں ہیں۔ برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں۔ اور ایک طالب علموں سے کہوں گا جو کرتے ہیں ادب استادوں کا، جو کرتے ہیں ادب استادوں کا، پاتے ہیں وہ رفعت، جو ان کے بے ادب ہوتے ہیں وہ برباد ہوتے ہیں۔ اس کا ہمیشہ ادب کرنا، تو اب میں انتہائی جو ہے نا عاجزانہ درخواست کروں گا استاد محترم سے، جیسے وہ ترتیب فرمائیں، پہلے حفظ والوں کو 2 صورتیں پڑھا دیں، آخری اور پہلی جہاں بیٹھے ہیں اس وقت کے سارے پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اور پھر جو ہے حدیث جب تک استادی کا دل چاہے انشاءاللہ کم از کم 1 گھنٹہ تو سبق ضرور ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز نماز، اور نماز کے بعد آپ تمام احباب جو ہے کھانا کھا کر جائیں، اور تمام احباب سے میں پھر درخواست کروں گا آپ تمام فضلائے کرام جو دور دراز سے تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور تمام احباب اپنے نمبر جو ہے ضرور درج کروا کے جائیں، اور انشاءاللہ العزیز 24 اکتوبر بروز اتوار غالباً 18 ربیع الاول کو فضلاء کا یہاں پر اجتماع ہوگا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ 24 اکتوبر بروز اتوار کو یہاں پر تمام احباب تشریف لائیں، اب تمام احباب علم کے موتی سمیٹے استاد محترم حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمان صاحب حقانی دامت برکاتہ مولانا سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
الدنيا وأنها موقوفا. وقال مجاهد القسطاس والعدل الصوفية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. أخبرنا الشيخ المكرم خليل الرحمن الحقاني حفظه الله تعالى قال حدثنا شمس المحدثين القاضي شمس الدين رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ العلامة الشيخ محمد أنور الكاشميري رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ المحدث شيخ الهند محمود حسن الديوبندي رحمه الله تعالى أخبرنا الشيخ المحدث حجة الإسلام محمد قاسم النانوتبي رحمه الله تعالى عن الشيخ المحدث العلامة الشاهي عبد الغني رحمه الله تعالى عن الشيخ المحدث العلامة الشاهي محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله تعالى عن الشيخ المحدث العلامة الشاهي عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى عن أبيه الإمام المحدث الشاهي ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي رحمه الله تعالى قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ محمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشنابي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد بن محمد الرملي رحمه الله تعالى عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي رحمه الله تعالى عن الشيخ أحمد بن أبي طالب رحمه الله تعالى عن الشيخ سراج الدين الحسين بن مبارك الزبيدي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مغفل رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفرابري رحمه الله تعالى عن شيخ المحدثين أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن وشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق رسول الله ونبيه الكريم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے میں یہاں پر موجود جامعہ عثمانیہ کے اساتذہ اور حضرت محمد امین صاحب، حضرت مولانا عاشق حسین صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ، ان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس مجلس میں بٹھایا، اس نشست پر، جس کا میں اپنے آپ کو قطعاً مستحق نہیں سمجھتا، اور جو فضلائے کرام جامعہ عثمانیہ کی تشریف لائے تھے، چاہے انہوں نے دورہ حدیث یہاں پڑھا یا اس کے علاوہ
کسی کلاس میں شامل تھے، انہوں نے بہت دل خوش کیا، میری حقیر سی کمزور سی آواز انہوں نے سائنس کی اس ترقی کے دور میں دور دور تک سنی، اور ان پر کئیوں نے معذرت بھی کی اور کئیوں نے کہا بھلے ہم آئیں گے، اور بہت خوشی ہوئی سارے اساتذہ کو، ان کا میں شکر گزار ہوں اور ان کے لیے مادی اور روحانی دنیاوی اور اخروی ترقیوں کی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے، اور اپنے ان ساتھیوں کو جنہوں نے اس سال بخاری شریف میں شمولیت اختیار کی، ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، اصحاب کہف 7 تھے، اور یہ بھی اس دفعہ 7 تھے بخاری شریف سننے والے، تو مجھے اس دفعہ ایک تو کورونا کی وجہ سے پریشانی تھی کہ پتہ نہیں سبق ہوگا نہیں ہوگا، پھر مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے معذرت کے فضل سے اسی وقت پر مکمل بھی فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ اس دورہ حدیث کی کلاس میں شمولیت کی قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ان کو علوم دینیہ کے سچے اور مخلص مختار میں شامل فرمائے۔ بوڑھا آدمی ہوں، باتیں بہت ہوتی ہیں لوگوں کے پاس، لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ ساری یعنی وہ دل کی برداشت نکالی جائے اور ساری باتیں آپ کو سنائی جائیں۔ مضامین ہیں بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، مضامین ہیں بہت، وقت دعا بہت مختصر وقت ہے، تو میں چیدہ کچھ باتیں جو ذہن میں آئیں گی وہ عرض کروں گا، اور سب حضرات سے یہ گزارش ہے کہ یہ مجلس سبق کی ہے ان نوجوانوں کے لیے، اور یہ مجلس ذکر کی ہے ہم سب کے لیے، اور دعا کی بھی ہے سب کے لیے، تو یہ دعا کی مجلس بھی ہے، ذکر کی مجلس بھی ہے، سبق بھی ہے۔ تو اب ان تینوں موضوعات کے تقاضے الگ الگ ہیں۔ سبق کا خیال کیا جائے تو جو کچھ امام بخاری نے یہاں پر لکھا ہے اس کی تشریح کی جائے ان الفاظ کی، اور جو روات ہیں محدثین ان کا تھوڑا تعارف کرایا جائے، اور پھر جو آخری راوی ہیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ ان کا کچھ بتایا جائے، اور پھر یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں ان کے بارے میں جو شراح حدیث نے لکھا ہے اس میں سے کچھ سنایا جائے۔ یہ الگ تقاضا ہے، جب اس کو میں سامنے رکھوں گا تو پھر بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ غور ہو جائے گی، پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جمع ہے، واحد ہے، اور یہ بہت خالیہ ہے، عاطفہ ہے، اور یہ کیا ہے، کلمہ ہے، کلام ہے، اور یہ کیا معنی ہے۔ تو اس طرح میں نہیں کر سکتا صرف، اور اگر دعا کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بھی بڑا مفصل موضوع ہے۔ سارا سال انہوں نے حدیث پڑھی اور بے شمار دفعہ درود شریف پڑھا، صرف ایک بخاری نہیں پڑھی، اور کتابیں پڑھی ہیں، اور حدیث کی ایک فضیلت اور امتیاز یہ ہے کہ حدیث پڑھنے پڑھانے والا درود شریف زیادہ پڑھتا ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو درود پڑھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے سب سے قریب قیامت میں مجھ پر زیادہ درود بھیجنے والے ہوں گے۔ اس حوالے سے بات کی جائے، ذکر کے حوالے سے، دعا کے حوالے سے، تو میں سب کے لیے ایسی بات کچھ معجون مرکب آپ کو سناؤں گا کہ جس سے سب اگر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ میرے سمیت کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے۔ یہ ہمارے یعنی
جو دعوت و ارشاد والے حضرات جو ہمارے پڑوس میں مرکز عالمی دین کا، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہنے والا جو ہے وہ صرف سننے والوں کو مخاطب نہ بنائے کہ یہ محتاج ہے، اپنے آپ کو بھی اس بات پر عمل کا محتاج سمجھے، بات اس انداز سے کرے۔ تو میں بھی محتاج ہوں اس پر عمل کرنے کا۔ یہ کتاب سب سے صحیح کتاب ہے قرآن کریم کے بعد۔ دنیا میں ایک ہی کتاب ہے جس کے بارے میں وضو کر کے مسجد میں کھڑے ہو کر قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں، غلطیوں سے پاک بولو صرف اس بخاری شریف میں جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اس میں بھی لوگوں نے بیسیوں اوہام بات کے لکھے ہیں، کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو سکہ ہونا اور چیز ہے، وہم ہو جانا، سہو ہو جانا، نسیان ہو جانا اور چیز ہے۔ صحیح کتاب صرف ایک ہے، لیکن ساری باقی کتابوں کے علاوہ مجموعی طور پر سب سے صحیح کتاب کیا ہے؟ بخاری شریف، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، صحیح الامام البخاری۔ اور یہ کوئی کھیلتے ہوئے چند منٹوں میں انہوں نے ہمارے سامنے نہیں پیش کی۔ اس کتاب کو لکھنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے جوانی کے 16 سال خرچ کیے۔ کئی کتابیں اس سے زیادہ لکھی، لیکن یہ ان کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب ہے، اور 16 سال خرچ کیے۔ اور اس کی جو تراجم اور ابواب ہیں جو ہزاروں ہیں، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اور آپ کے ممبر کے درمیان جس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اس میں بیٹھ کر یہ تراجم لکھے ہیں۔ تو کئی احادیث میں ہیں وہ طواف کر کے 2 رکعتیں طواف کی پڑھ کر اس کے بعد استخارہ کر کے سوچ کر لکھی، کبھی غسل کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر سوچ کر تسلی ہوئی تو لکھا۔ اور ان احادیث کو حاصل کرنے کے لیے 1080 اساتذہ، ان تقریباً سمجھو 1100 اساتذہ جو ایک جگہ نہیں ملے ان کو، ہزاروں میل پر۔ اس زمانے میں جب نہ جہاز تھے، نہ بسیں تھیں، نہ گاڑیاں تھیں، نہ سڑکیں تھیں، اور نہ وافر پانی تھا ہر جگہ، پیاس اور بھوک اور سفر کر کے ان 1100 اساتذہ سے ان احادیث کو یاد کیا، اور پھر اتنے مجاہدے کے ساتھ انہوں نے لکھا۔ تو لوگوں نے تجربہ کیا اس مخلص مومن کی اس محنت پر۔ اسیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 120 مرتبہ سے زیادہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ کوئی مشکل پیش آئی، میں نے بخاری شریف پڑھوا کر دوستوں سے مکمل کر کے دعا کی، اللہ نے میری حاجت پوری کر دی۔ یعنی جس طرح قرآن کا ختم کیا جاتا ہے، ایسے ہی بخاری شریف کا ختم لوگ کرتے تھے۔ اور ان کے ایک شاگرد فرماتے ہیں محمد البراق کہ میں نے خواب میں دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور امام بخاری آپ کے قدموں پر قدم رکھ کر چل رہے ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، جو حضور نے عمل کیا اسی طرح انہوں نے عمل کیا۔ محمد بن یوسف الفربری وہ فرماتے ہیں جنہوں نے 5 مرتبہ بخاری شریف استاد سے پڑھی، امام بخاری سے۔ ویسے تو 90,000 لوگوں نے امام بخاری سے بخاری شریف پڑھی۔ آپ تعجب نہ کریں، اس زمانے میں علم صرف قرآن اور سنت تھا، اور جب کوئی محدث کسی گاؤں میں پہنچتا تھا، لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کر جمع ہو جاتے تھے، جیسے شہد پر شہد کی مکھیاں جمع ہوتی ہیں، اور وہ قلم دوات لے کر احادیث لکھتے تھے، یاد کرتے تھے۔ تو 90,000 لوگوں کو امام بخاری نے خود یہ کتاب پڑھی۔ تو اس کتاب کی بہت بڑی مقبولیت ہے، اور اس امام کی بہت بڑا مجاہد تھا۔ میں اس طرح باتیں شروع ہو گئی ہیں تو اس
طرح میں اور طرف جو ہے نکل جاؤں گا. سب سے پہلے میں چند الفاظ کو کم و کم مالا یدرک کلہ لا یدرک کلہ کے تحت دو چار الفاظ میں کہتا ہوں جو ابھی پڑھے گئے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری باب وزن اعمال کا رکھا اور اس پر سرخی قائم کی آیت نزع الموازین القسط لیوم القیامہ. مجھے نظر آئے تھے مولانا محبوب الہی صاحب سامنے ہیں, ان سے درخواست ہے یہاں سے کہیں پر تشریف لائیں. مجھے یہ تکلیف ہوگی آپ میرے پاس ہیں قریب آئیے. کوئی اور عالم دین کسی کو معلوم ہے دائیں بائیں تو ان کو یہاں بیٹھے, کرسی ان کو دیں. یہ الدین کلہ ادب, دین سارا ادب کا نام ہے. ادب کرنا کتاب کا, علماء کا, دین کا, انبیاء کا, اولیاء کا. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ آیت کو سرخی بنایا اور اس طرح امام بخاری نے بارہا کیا اس کتاب میں. حالانکہ یہ تو کتاب احادیث کا مجموعہ ہے لیکن سینکڑوں جگہ اس نے سرخی جمائی ہے آیت پر, قرآن پر. اور اگر اور طرح کی سرخی اپنے پاس سے لکھی ہے تو آگے اگر اس مسئلے پر آیت تھی تو وہ لکھی ہے. کبھی ایک آیت, کبھی زیادہ آیتیں, کئی آیتیں لکھتے ہیں, پھر آگے حدیث لکھتے ہیں. تو بار بار یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ شریعت کی اصل اور پہلی دلیل قرآن ہے. کیا دلیل ہے؟ قرآن. یاد رکھو, بات سے بات یاد آتی ہے. ایسے دوست ہوتے ہیں, ہوتے بڑے نیک ہیں, جیسے وہ ممبر پر بیٹھتے ہیں خطبہ پڑھ کر کہتے ہیں جی فلاں صاحب کو خواب آیا, فلاں صاحب نے خواب میں یہ دیکھا. تو یہ تمام طالب علم سینکڑوں یہاں اور علماء گواہ ہیں اس بات کے کہ ہم نے عقائد میں پڑھا ہے کہ یعنی جو دلیل ہے شریعت کی اس میں خواب کی کوئی حیثیت نہیں. خواب نبی کا خواب وہی ہے, نبی کے علاوہ کسی کا خواب حجت شریعت. ہم عقائد ثابت کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں خواب سے, فلاں کو خواب آ گیا, فلاں کو خواب آ گیا. تو نہ شبم نہ شب فرستم کی حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم ہما سے آفتاب گویم. امام بخاری کہتا ہے نہ میں رات ہوں نہ رات کا پجاری ہوں کہ میں خوابیں سناؤں. میں تو قرآن کا غلام ہوں, اس لیے قرآن جو سورج ہے علم کا اس سے بات کروں گا. تو امام بخاری قرآن کا حوالہ دیتے ہیں, سینکڑوں آیتیں لکھی ہیں, حالانکہ ان کی کتاب تو مجموعہ حدیث کا ہے. تو یہ اشارہ اس نے کیا اور یہ رد ہے معتزلہ کا جو کہ پرانے بدعتی تھے. اس امت میں دوسری صدی میں بدعتی پیدا ہوئے معتزلہ, جنہوں نے وہ باتیں چھوڑ دی, انکار کیا کہ جو ان کی چھوٹی سی عقل کے اندر نہیں آتی تھی. برزخ کا عذاب اور تقدیر, تعویلیں کی, صاف انکار کیا یا تعویل کی, تو انہوں نے تعویلیں کی. تو اہل سنت والجماعت نے قرآن اور حدیث کے حوالے سے وہ باتیں جو ان بدعتیوں نے ٹھکرائی تھی ان کو ثابت کیا کہ برزخ کا عذاب ثواب بھی ہے, تقدیر بھی ہے. اور یہ وزن اعمال بھی وہ کہتے تھے کوئی نہیں, معتزلہ کہتے تھے کوئی ترازو نہیں ہوگا, کوئی وزن نہیں ہوگا, وزن سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا علم. تو کہا نہیں, قرآن میں آتا ہے نظر, یہ ایک آیت نہیں کئی اور آیتوں میں وزن اعمال کا ذکر ہے. اما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے معتزلہ کا رد یہاں کیا. اس سے پہلے آخری ابواب کے اندر جہاں انہوں نے کتاب الفتن لکھا آخر میں, اس میں خوارج کا رد, جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی اور صحابہ کو غیر مسلم کہتے تھے. اور اس کے بعد کتاب الاحکام میں صدیق اکبر کی بیعت کا ذکر کر کے شیعوں کا رد کیا کہ وہ غلط کہتے ہیں کہ سب سے پہلا خلیفہ کون تھا, علی مرتضیٰ تھا. سب سے پہلے خلیفے حضرت ابوبکر صدیق تھے. اور اس کے بعد اس کتاب التوحید کے اندر جو آخری کتاب ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے معتزلہ کا بھی رد کیا اور جہمیہ کا بھی رد کیا. دوسرے الفاظ میں قدریہ اور جبریہ. معتزلہ کو قدریہ کہتے ہیں کہ انسان مکمل قادر ہے اور اپنے اختیاری اعمال کا خالق ہے, وہ خالق کہتے ہیں انسان کو.
اپنے اعمال کا۔ اور جو اس کے مقابلے میں جبریہ ہیں، جہمیہ، جہم بن صفوان کا نعرہ لگانے والے، جن کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا مناظرہ کیا، اور ایک مناظرے کے بعد کہا اخرج یا کافر، اے کافر نکل جائے کمرے سے۔ امام مجھے اسی جمعے کے بعد کسی نے کہا اللہ تعالیٰ نے کافر کے خلاف بات نہیں کی، تو میں الجھنے کے خیال میں نہیں تھا۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، میں نے جان چھڑائی جلدی میں، تو ورنہ قرآن میں تو قل یا ایھا الکافرون ہے صاف صاف، اور کتنی جگہ ذکر ہے کفار کا اور ان کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کا۔ تو لوگ بڑے سادے ہوتے، دین پڑھتے ہیں نہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس قلوبنا غلف، ہم نے ڈگری کیا حاصل کر لی سائنس کی اور انگلش کی اور کسی اور چیز کمپیوٹر کی، کہ ہم جو ہے سب کچھ جان گئے۔ حالانکہ اس کائنات میں بولو سب کچھ جاننے والا صرف اللہ کے بعد کوئی نہیں جو سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہ بیچارے سمجھ لیتے ہیں فلاں یونیورسٹی سے ڈگری لے لی تو بس اب میں سب میں جو کچھ کہوں مولوی کو ماننا چاہیے، وہ بھی کیا جانتا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ خیر، بات یہ عرض کرنا تھا کہ یہ اس نے بدعتیوں قرار دیا، اور جہاں حق کو حق کہنا ضروری ہے وہاں باطل کو باطل کہنا بھی کیا ہے۔ باطل سے لڑنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تو حق کو حق کہنا چاہیے، باطل کو باطل کہنا چاہیے۔ امام بخاری بہت بڑے عارف تھے، قرآن کریم میں روزانہ یعنی رمضان شریف کے روزانہ قرآن پڑھتے تھے مکمل، بڑے آپ یعنی صوفی اور بڑے عامل، لیکن بدعتیوں کا رد بڑا ضروری ہے، باطل کا رد کرنا مشکل بھی ہے۔ صرف آپ میں ایک بالکل جو ہے پاکستان بننا میں نہیں گیا، لیکن میں پورے یقین سے آپ کو کہتا ہوں ہماری کرسی پر بیٹھی ہوئے میرے نمازی سینئر نمازی شیخ اعجاز تھا، اعجاز علی صاحب، انہوں نے ہندوؤں کو دیکھا، ان کے سامنے پاکستان بنا۔ میں کہتا ہوں چلے جاؤ ہندوستان میں مندر کے سامنے 1000 گانوں کی تصویر لے کر بیٹھ جاؤ اور الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ ہو اللہ ہو کے نعرے لگاؤ، کوئی ہندو تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ جب تم کہو گے تم جہنمی ہو، تم کافر ہو، تم مشرک ہو، بتوں کے سامنے جھکتے ہو، پھر دیکھو کہ تم صحیح واپس آتے ہو یا اسپتال یا قبرستان جاتے ہو۔ امر بالمعروف سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، نہی عن المنکر جو ہے اس سے جو ہے جذبات بنتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صفات پر لوگوں کو جمع کر کے کیا فرمایا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، سارے پڑھو، میں نے کہا ذکر کی مجلس، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیابی چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ، لا الہ پہلے ہے، باطل معبودوں کی نفی، جو دیوے لال و دستاری بیا تنہا چغمداری مجو از غیر حق یاری الافت آہ الا ہو۔ سلطان بہو جن کو آپ کہتے ہیں اولیاء اللہ ہے، میں بھی کہتا ہوں اولیاء اللہ نے لوگوں کے دلوں میں، ہندوؤں کے سکھوں کے دلوں میں توحید کا نقشہ جمایا اور ان کو توحید کا جام پلایا۔ یہ سلطان بہو جن کی گدیوں پر سیاست کر کے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں اور ڈگریوں والے ہوتے ہیں، اور جو حشر وہاں تہذیب کا، انسانیت کا اور ادب کا ہوتا ہے وہ عام بچے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ غلط کہہ رہا، یہ سب ان پڑھ لوگ وہاں گھسے ہوئے کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کسی کو جوتا لگتا ہے، کسی کو کچھ ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ ان کی گدیوں پہ بیٹھے ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ کے بغیر سب کی نفی کہلوا کر ایک اللہ کے اس بات کا درخت ان کے دلوں کے اندر بھیجا اور لگایا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ امام بخاری نے نہی عن المنکر کی ہے، معتزلہ کا رد کیا ہے، نظر الموازین القسط لیوم القیامہ۔
تو ہم موازین جمع ہے کیونکہ عاملین بہت ہیں یا اعمال کی اقسام بہت ہیں. جیسے کہ ہر ترازو سونا تولنے کے لیے اور ہوتا ہے اور دالیں تولنے کے لیے اور ترازو ہوتا ہے اور روئی تولنے کے لیے اور ہوتا ہے اور ٹرکوں کو تولنے کے لیے کانٹا اور ہوتا ہے. مختلف ترازو ہوتے ہیں. وہاں بھی مختلف اعمال کے کیا ہوں گے؟ ترازو ہوں گے بعد کے ہوتے ہیں. لیکن جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک ہی ترازو ہوگا. اور یہ جو جمع قسیمہ ہے یہ عظمت کے لیے ہے، تعظیم کے لیے. جیسے تو کی بجائے ہم آپ کہتے ہیں قدم کے لیے، اسی طرح موازین جمع قسیمہ تعظیم کے لیے بہت بڑا ترازو ہوگا. اور اتنا بڑا کہ حدیث میں آتا ہے ساتوں آسمان اور زمین اس ترازو میں پلڑے میں رکھے جائیں تو سما جائیں گے. اتنا بڑا ترازو ہوگا. تو نظر الموازین القسط یعنی انصاف والا لیوم القیامہ، لحساب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے حساب کے لیے، یا لیوم القیامہ نام و منفی ہے. اپنے صلاۃ لدلوب کی شمس وہاں نام و منفی ہے. ان اعمال بنی آدم و قولہم یوزن، لوگوں کے آدم علیہ السلام کی اولاد کے جو اعمال اور اقوال ہیں ان کو کھولا جائے گا. اب کیسے کھولا جائے گا؟ ایک بات یہ کہ وہ جن رجسٹروں میں لکھے ہوئے ہیں وہ تولے جائیں گے. دوسرا یہ کہ خود عمل کرنے والے کیا ہوں گے؟ تولے جائیں گے. وہ تو جسم ہے، رجسٹر بھی جسم ہے اور لوگ بھی کیا ہے؟ جسم. اور اگر یہ بات ہو کہ خود عمل تولا جائے گا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہاں کے اعمال اور آراز وہاں اجسام ہو جائیں گے. وہاں کیا ہو جائیں گے؟ اجسام ہو جائیں گے تو تولے جائیں گے. اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اعمال معاشر میں تولے جائیں گے. ایسے لوگ ہوں گے جن کے تولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایمان ہوگا، نیکیاں ہوں گی، بالکل گناہ نہیں ہوگا. وہ تو بغیر حساب و کتاب کے کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے. وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، تو رومی زبان میں قسطاس وزنوا بالقسطاس المستقیم. قسطاس کا معنی کیا ہے؟ یعنی عدل، انصاف. رومیہ کا مطلب ہے یعنی یہ لفظ عربی اور رومی دونوں زبانوں میں رائج ہے. یہ نہیں کہ عربی میں نہیں اور یہ بھی عربی لفظ ہے. قرآن تو ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ. یہ اگر ہم عربی زبان میں وحی نازل کرتے لوگ کہتے دیکھو جی کلام عربی ہے اور خود کیا ہے سنانے والا عربی ہے، تو فرمایا ایسا نہیں کیا. اور ابھی پچھلے دنوں ہماری اسمبلی میں پیش ہوا کہ عربی کو لازمی طور پر پڑھایا جائے. کرتے شرطے کچھ نہیں. سال ہو گیا یہ پاس ہوا ہے کہ قرآن لازمی پڑھایا جائے گا بچوں کو. 7ویں تک کتنا اور 12ویں تک کتنا عمل شمل نہیں شروع ہوا. یہ بھی صرف ایک قرارداد تھی. وہ قرارداد پیش کی تھی کہ عربی لازمی طور پر پڑھائی جائے. تو بہت بڑے لکھے مجھے شیخ صاحب نے سنایا کہ اس کا باپ جناح صاحب کا پائلٹ تھا. جناح ایک بڑا آدمی ہے، اہم آدمی ہے، کیونکہ اس کا باپ جناح صاحب کا اس کے جہاز کو اڑاتا تھا. تو وہ جو ہے سینیٹر صاحب وہ کہتا ہے عربی ہم نہیں مانتے، تم عربی کلچر کو ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہو. تو اللہ کے بندے تمہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور انگلش والا تمہیں کلچر منظور ہے، اس پر فخر کرتے ہو، محمد رسول اللہ کے کلچر کو پسند نہیں کرتے. بولو نا صلی اللہ عربی کلچر سے نفرت دلاتے اور انگلش کو باوجود اس کے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، لیکن ابھی تک سب انگلش چل رہی ہے کیونکہ اردو کو کم تری سمجھتے ہیں کہ کیا اس کو انگلش نہیں آتی. تو جس کو میں یہ اپنے ممبر پر عرض کرتا ہوں مجھے انگلش نہ آنے کا کوئی افسوس نہیں. آپ کو افسوس ہونا چاہیے کہ آپ اپنے نبی کی زبان، قرآن کی زبان اور جنت کی زبان کو نہیں جانتے. آپ کو افسوس ہونا چاہیے. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ یہ لفظ جو ہے یہ صرف عجمی نہیں، مشترک لفظ ہے. القسط مصدر مقسط، مقسط باب کی حال ہے. مقسط کا تو مصدر اقساط ہے اور اس کا آگے مصدر مجرد
مصدر المصدر، اور مقصد کا معنی عادل ہوتا ہے اور قاصد کا معنی ظالم ہوتا ہے۔ اما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا، اور ان اللہ یحب المقسطین، ان اللہ یحب المقسطین۔ اما القاسط فهو الجائر۔ اب یہ 5 واسطے ہیں امام بخاری اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ صحاح ستہ میں زیادہ سے زیادہ واسطے مصنف اور نبی تک 10 ہوتے ہیں، کہیں 7 کہیں 8 کہیں کچھ، اور سب سے کم واسطے صحاح ستہ میں 3 ہیں، جو بخاری شریف میں 22 حدیثیں ثلاثیات، امام بخاری اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہیں، اور یہ بڑی عالی سند سمجھی جاتی ہے اور بہت اعلیٰ کہ امام بخاری اور کسی میں نہیں ہے، باقی صحاح ستہ میں ابن ماجہ میں کچھ ہیں، بخاری میں سب سے زیادہ ہے، تو اس کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ دونوں کانوں کو کھول کر سنو، امام ابو حنیفہ کہو رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 واسطے بار بار آتے ہیں، 2 واسطے بار بار آتے ہیں، اور ایک روایت ایسی ہے حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عائشہ بنت حجرت ایک خاتون ہے، صرف ایک واسطہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واسطے سے امام ابو حنیفہ کیا ہے؟ شاگرد ہیں۔ تو اگر آپ بخاری کو امام فخر سے کہتے ہیں، امام بخاری، امام بخاری، امام مسلم، تو اگر بخاری کو آپ فخر سے امام کہتے ہیں تو ابو حنیفہ کو امام کہنے سے آپ کیوں شرماتے ہیں؟ بولو بھائی، کہو ہم نہیں شرماتے، ہم تو آج کے مسجد کے محلے کے امام کو امام کہتے ہیں۔ ابو حنیفہ تو وہ تھا جس نے 40 اپنے شاگرد وہ اپنے گھر کے خرچے سے، تاجر کے ریشم کے اپنے خرچے سے بٹھا کر قرآن اور حدیث کے اندر استنباط کرا کر خود صدارت کرتے تھے اور بحث کر کے لاکھوں مسائل ایسے مرتب کیے، 12-13 لاکھ مسائل کہ جو قیامت تک مومنوں کے لیے کیا دیں گے فائدہ، ان کی ضرورتیں پوری کریں گے، تو ان کو ہم بڑی خوشی سے امام کہتے ہیں۔ ہمارے دوست وہ زندہ ہے، انہوں نے مجھے بنا میں بلایا اور مجھ سے پہلے جو ہے کچھ باتیں ایسی کی گئی، تو میں نے جب امام ابو حنیفہ کا نام لیا تو انہوں نے کہا جی قرآن حدیث کا نام ہو۔ میں نے کہا مجھے کوئی شرم نہیں ہے، جنہوں نے ہمیں یہ صاحبان بنا کر دیا بنا میں پانی کا انتظام کیا، ہم ان کے احسان مند اور شکر گزار ہیں، ساری زندگی رہیں گے کہ جس شخص نے پوری امت کے لیے 12-13 لاکھ مسائل دین کی مرتب کروا کر چھپوائے اور لکھوائے، اس کا نام لینے سے میں کیوں شرماؤں؟ میں فخر سے کہتا ہوں امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں، میرے امام نہیں، سارے مسلمانوں کے 2/3 حصے کے امام ابو حنیفہ ہیں، سب کہو رحمت اللہ۔ ان کے اور حضور کے درمیان 2 واسطوں والی کئی حدیثیں اور ایک واسطے والی بھی حدیث ہے، تو امام بخاری تو امام ابو حنیفہ کا پوتا شاگرد ہے۔ عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ کے بڑے اساتذہ میں ہیں، اور امام ابو حنیفہ کا شاگرد امام بخاری کے بڑے اساتذہ میں اور امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ امام محمد وہ پوتے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، امام احمد بن حنبل، اور امام احمد امام بخاری کے بڑے اساتذہ میں شامل ہیں۔ امام بخاری اپنی جگہ امام ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امام ابو حنیفہ اب جو ہے تھوڑا سا یہ 5 واسطے تھے، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی ہے کہ جو سب سے بڑا راوی ہے حدیث، 5000 سے زیادہ حدیثیں اس کی لکھی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر، ان کو خود کتنی یاد تھی وہ ہمیں معلوم نہیں، کتابوں میں موجود ہیں وہ 5374۔ تو امام ابو ہریرہ حالانکہ 3.5 سال حضور کے پاس رہے، تو ایک غیر حاضر نہیں رہے، اور دوسرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ نے دعا فرمائی کہ میں یہاں کی چادر بچھائے، میں کچھ پڑھوں گا، پھر اس چادر کو سینے پہ لپیٹے گا
یہ کام کس نے کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عمل کیا اور فرماتے ہیں اس کے بعد میں کوئی بات نہیں ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں، ذرا میں آپ سے ذکر کرا کر پھر تھوڑی سی بات کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو الفاظ ہیں اس حدیث کے 3 دفعہ بخاری میں آتے ہیں، کتاب الدعوات میں، کتاب الایمان میں اور یہاں آخر میں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 جملے ہیں، یا کلمہ نحویہ نہیں ہے، لفظ مفرد، یہ جملے ہیں، 2 کلام ہیں، 2 جملے ہیں جو کہ رحمان کو محبوب ہیں۔ دیکھو محبت کا ذکر کر کے، ثواب کا ذکر کرنے کے لیے اللہ کی صفات میں سے رحمان کو منتخب کیا۔ ایسی حدیث لائے، خود امام بخاری نے تو نہیں لکھا، فرمایا کہ حبیبتان الی الرحمن، وہ کیوں زیادہ ثواب دیتا ہے کہ وہ رحمان ہے، اس کی بے پناہ رحمتیں ہیں۔ فرمایا اللہ کو محبوب ہے، کیا مطلب؟ ان کلموں کو پڑھنے والے بھی اللہ کے محبوب ہیں، ان کلموں کو پڑھنے والے بھی۔ تو آپ بھی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو ان کلمات کو پڑھا کریں۔ ابھی میں آپ سے اکٹھا پڑھواتا ہوں۔ فرمایا کہ رحمان کو بہت محبوب ہیں اور پڑھنے میں آسان ہیں اور میزان میں ان کا ثواب بہت زیادہ ہوگا، بھاری ہوں گے۔ یہ جو 2 لفظ خفیفتان اور ثقیلتان، یہ ترجمۃ الباب کے مطابق نظر الموازین، ترازو کے اندر بھاری ہونا اور ہلکا ہونا معلوم کیا جاتا ہے۔ جیسے آتا ہے ایک کفار بڑے جسم، ایک کافر بڑے جسم والا ہوگا اور وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھے گا۔ اور جب منافقین، کسی منافق نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی ٹانگ جو ہے وہ میری مسواک کی طرح پتلی ہے، اعتراض کیا۔ منافقین صحابہ پر تب بھی اعتراض کرتے تھے، اب بھی۔ تو اس نے کہا ابن مسعود کی پنڈلی جو ہے تو میری مسواک کی طرح ہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ ابن مسعود کی پنڈلی اللہ کے نزدیک پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ اور کافر جو ہے موٹا تازہ مچھر کے پر کے برابر کی نہیں، اور ابن مسعود کی جو ٹانگ ہے وہ پہاڑ سے بھی زیادہ، تو ایمان کی وجہ سے وزن ہوگا۔ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، وہ کلمے کیا ہیں جملے؟ اب میرے ساتھ پڑھو کم از کم 3 دفعہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پھر پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پھر پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب سنیے، کتاب الدعوات میں آتا ہے، یہ تو 2 جملے ہیں، وہاں صرف اتنا ہے، جو سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا، اگر اس کے گناہ عالم میدان کے ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ صرف سبحان اللہ و بحمدہ، یہاں تو 2 ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، لیکن اس کے ساتھ یہ لازمی بات سننی ضروری ہے، جیسے مجھ سے پہلے علامہ حبیب الرحمان فاروقی آپ کو بتا کے اور مجھے بتا کے کہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ جو آتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنے سے اتنا ثواب، وضو کرنے سے اتنا ثواب، اتنا کلمہ پڑھنے سے اتنا ثواب، یہ دعاؤں کے ساتھ جہاں طبیب بتاتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہے، وہاں ساتھ بتاتے ہیں پرہیز یہ ہے، ساتھ پرہیز بھی بتاتے ہیں، ساتھ بتاتے ہیں کہ اس مقدار سے کھائی جائے، اس عمر کا ہو تو اتنا کھائے، اس عمر کا ہو تو اتنا کھائے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ شہد کیا ہے؟ فیہ شفاء للناس، اگر کوئی جون جولائی میں 1 بوتل پوری شہد کی پی جائے تو انشاءاللہ زندہ نہیں بچے گا۔ کیا ہے؟ وہ ایک گرم چیز ہے، گرمی کی بوتل پوری پی ہے تو کیسے زندہ رہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شفاء ہے، کوئی طریقے سے استعمال کرے، گرمی سے استعمال کرتا ہے تو ٹھنڈے پانی میں شربت بنا کر استعمال کرے، معجون میں ڈال کر استعمال کرے۔ تو گزارش یہ ہے کہ گناہ سے بچے گا، فرائض ادا کرے گا، اللہ کے تقویٰ کو اختیار کرے گا تو ان کلمات سے اتنا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ نہ فرض ادا کیا، نہ نیکی پہ نہ کجاتی کی کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ چھڑیا کیا کہ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، نہیں، یہ اتنا سوچا۔ تو میں
امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو اتنی حکمتوں پر، اتنے یعنی نقطوں پر مبنی کر کے لکھا ہے کہ جو گننے سے باہر ہے. شروع کیا وحی سے اور ختم کیا کلام پر، آخر میں کلام کا لکھا ہے سارا. اور یہاں بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یعنی اللہ کا کلام تو اللہ کی صفت ہے، وہ تو نہ ہلکا اور نہ ثقیل. ہلکا اور ثقیل کیا ہوگا؟ لوگوں کا پڑھا ہوا کلام، لوگوں کا جو لوگ پڑھیں گے. تو ایک قرآن ہے لفظی، ایک قرآن ہے اللہ کی صفت کلام نفسی. وہ جو کلام نفسی ہے وہ قدیم ہے، وہ غیر مخلوق ہے. اور جو کلام یعنی لفظی ہے اور ملفوظ ہے یہ حادث ہے، کیونکہ پڑھنے والے حادث ہیں. تو امام بخاری نے ان کی طرح منسوب ہے لفظی بالقرآن حادث مخلوق. میرا پڑھنا قرآن کے لیے حالانکہ ثابت نہیں، منسوب ہے. صرف اصل میں یہ قول ہے داؤد ظاہری کا تھا، وہ امام بخاری کا دوست تھا. تو امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل کہو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس مسئلے پر معتزلہ کا مقابلہ کیا. دو احمد تھے، میں واقعہ نہیں سناتا، اشارہ کرتا ہوں. ایک احمد معتزلی تھا، ایک احمد سنیوں کا امام تھا. ایک زمانے میں تھے، مامون الرشید کے زمانے میں خلیفہ وہ تھا. مامون کے پاس احمد معتزلی پہنچا اور چیف جسٹس بنا، قاضی القضات، اور خلیفہ کو قائل کیا کہ قرآن مخلوق ہے. اس نے آرڈر دیا کہ سب مولوی قرآن کو مخلوق مانے، جو نہیں مانے گا وہ جیل میں جائے گا، اس کی قضا چھین لی جائے گی، اس کا وظیفہ ختم کر دیا جائے گا. لوگوں نے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کے تحت کہ جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہنا بھی کیا ہے؟ گنجائش ہے. اگر اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ نہ کہیں لیکن گنجائش ہے. تو لوگوں نے جان بچانے کے لیے کہہ دیا قرآن مخلوق ہے. چند پہلے 40 کے چلتے چلتے آخر میں دو رہ گئے، ایک احمد اور ایک محمد بن نوح. ایک احمد اور ایک محمد، یہ دو ڈٹے رہے. محمد بن نوح کو قتل کر دیا گیا. احمد کو اپنے ساتھی کے ساتھ پہلے یعنی مامون اور جگہ تھا، بغداد نہیں تھا، کہا میرے پاس بھیجو. رستے میں بیڑیاں پہنی ہوئی تھی اور ایک دیہاتی ملا جو چوریوں کا عادی تھا. اس نے کہا احمد تو دین کا امام ہے، میں چور ہوں، میں کئی دفعہ کوڑے کھا چکا ہوں، جیل میں جا چکا ہوں، میں چوری نہیں چھوڑتا. تو تشدد سے ڈر کر دین کی بات کو حق سمجھتا ہے تو مت چھوڑ. حضرت امام احمد نے بیڑیاں پہنی ہوئی تھی، بوڑھے امام نے اس کو کہا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، دوبارہ کہو. کتنی خوبصورت بات کی تم نے، دوبارہ کہو. اور آگے سے ایک جوان آیا، رو رہا تھا. اس نے کہا کہ مامون تلوار پکڑ کر بیٹھا ہے، جو قرآن کو مخلوق نہیں کہے تو اس کی گردن اڑا دے، معاف نہیں کرے گا. امام احمد نے سجدے میں گر کر دعا کی، یا اللہ میرے اور مامون کے درمیان آمنا سامنا نہ کرا، مجھے مامون کے سامنے مت پیش کر. چنانچہ وہاں پہنچنے طرسوس میں پہنچنے سے پہلے جہاں مامون تھا، مامون مر گیا اور امام کو واپس بغداد میں جیل میں لایا گیا. اور 22 مہینے 28 مہینے جیل گزاری بوڑھے امام نے، اور 33 کوڑے کھائے. ایک کوڑا، کوڑے مارنے والے کہتے تھے ہمیں تعجب ہے کہ اس بوڑھے نے کیسے برداشت کی، کیسے زندہ رہا. ہم اتنا زور سے کوڑا مارتے تھے، ہاتھی کو مارا جاتا تو بھاگ جاتا، لیکن یہ برداشت کر گیا. زخمی ہوئے، سارا کچھ ہوا. تو امام احمد کو جب وہ مر گیا تھا پیچھے، اور وہ تسلیم اللہ اس کا بھائی خلیفہ بنا، اس نے زیادہ تشدد کیا. اس نے سامنے لایا، اس نے کہا کہو قرآن مخلوق ہے. کہا میرے سامنے آیت پڑھو یا حدیث پڑھو، میں مان جاؤں گا. قرآن نہیں پڑھو گے، حدیث نہیں سناؤ گے، نہیں مانوں گا. کوڑے جتنے مارتے ہو مارتے رہو. پہلے کوڑے پر کہا بسم اللہ، دوسرے کوڑے
یہ سب پہلے سے مقدر میں لکھا ہوا تھا، کوئی نئی چیز نہیں. بے ہوش ہو گئے. اور ایک موقع ایسا ہے اللہ علی قاری رحمہ اللہ نے محقات میں لکھا ہے کہ امام نے اوپر دیکھا اور بعد میں جب یہ مسئلہ ختم ہوا تو لوگوں نے کہا کوڑے لگ رہے تھے آپ نے اوپر دیکھا. کہا میرا ازار بند ٹوٹ گیا تھا، میں نے اوپر منہ کر کے کہا جانور کے سامنے مجھے ننگا ہونے سے بچا. وہ ازار بند ٹوٹا ہوا رک گیا اور وہ تہہ بند نیچے نہیں گیا. جب اللہ کے لیے بیمار کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے. یہ دین ہمارے سامنے سرخ قالینوں پر چل کر نہیں آیا، یہ پھولوں کی سیل پر چل کر نہیں آیا. یہ دین اللہ کے نبی سے لے کر آج تک اہل حق نے کوڑے کھا کر جیلیں برداشت کر کے بھوک اور پیاس برداشت کر کے دین کو ہمارے تک پہنچایا. اور آپ نے پہلے سنا حضرت شیخ الہند مالٹا میں رہے اور اسی طریقے سے حضرت قاسم نانوتوی 3 دن روح پوش رہے جب ان کی گرفتاری کا آرڈر تھا اور جیلیں کاٹی. امام ضامن جو ہے دیوبندی وہ جو ہے شہید ہوئے اور یہ سلسلہ ہزاروں لوگوں کو انگریزوں نے توپوں کے دانوں کے آگے رکھ کر علماء کو اڑایا اور یہ سلسلہ آگے چلتا ہے. امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا. بولو کس وجہ سے؟ چوری کی نہیں، منصور کہتا تھا قاضی بنو، چیف جسٹس بنو. امام ابو حنیفہ نہیں بنتے تھے. اس نے کہا کیوں نہیں بنتے؟ کہا میں اہل نہیں ہوں، میں لائق نہیں ہوں. کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم سے بڑا عالم تو ہے ہی نہیں میری خلافت میں، تم اہل نہیں تو کون اہل ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا بات مکمل ہو گئی، اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹے کو قاضی بنانا جائز نہیں، اور اگر میں سچا ہوں تو میں کہتا ہوں میں لائق نہیں. تو امام ابو حنیفہ کو جیل میں بار بار ڈالا، ایک دفعہ بھی کوڑے مارے گورنر نے، اور امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. اور اسی طریقے سے یہی احمد بن حنبل جن کو کوڑے لگے، جب ان کا جنازہ اٹھا تو جگہ کو ماپا گیا، 25 لاکھ لوگ جنازے میں شامل تھے. کہو سبحان اللہ. 25 لاکھ لوگ. اور امام احمد بن حنبل کے جنازے کو دیکھ کر ہزاروں عیسائی مسلمان ہوئے. صرف جنازہ دیکھ کر، کوئی تقریر نہیں سنی، مناظرہ نہیں سنا، صرف جنازہ کے دور دور سے لوگ ایسے جمع ہو گئے. اللہ والا ہے. اور پھر آگے چلتے جاؤ سارا تو امام حضرت عثمان کو 40 کے محاصرے میں پیاسا بھوکا رکھ کر شہید کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ اور ابھی سٹیج سیکرٹری نقیب ملت انہوں نے نام لے لیا اور بہت اچھا کیا، میرے ذہن میں بھی تھا. آج 22 رجب ہے. حضرت یہاں خلفائے راشدین کی محبت ہمارا ایمان ہے، جہاں پر عشرہ مبشرہ کی محبت ہمارا ایمان ہے. میں کہتا ہوں معاویہ صحابی رسول تھا، اللہ اس سے راضی تھا، وہ اللہ سے راضی تھا. کہو اللہ اس سے راضی تھا اور وہ اللہ سے. وہی ہر صحابی رضی اللہ عنہ و رضو عنہ. حضرت معاویہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر حسن اور حسین نے بیعت کی، اور حضرت معاویہ سے 9 سال حضرت حسن نے وظیفہ لیا، ان کی قیادت میں جہاد کیا. حضرت حسین نے 20 سال تک اطاعت معاویہ کی ہے. سن 60 میں حضرت معاویہ فوت ہوتے ہیں، اس وقت تک حضرت حسین نے کوئی مخالفت نہیں کی. اگر حسن اور حسین وہ معاویہ کو امام مانتے ہیں، قائد مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، تو یہ کالا کوا کیوں نہیں مانتا؟ یہ غلطی کیوں نہیں مانتا؟ حضرت معاویہ کا تذکرہ ہو رہا ہے 22 رجب میں. یہ سنیوں کا اجتماع ہے، سنیوں کا اجتماع ہے. تو صرف سیرت معاویہ کا جلسہ ہونا آپ کو پھر میں بات کروں. تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی اس کے لیے کتنے صحابہ نے ہجرت کی، کتنے صحابی جو ہے وہ 70 صحابی احد میں شہید ہوئے، 14 صحابی بدر میں شہید ہوئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک شہید ہوا، پیشانی زخمی ہوئی، اور رخسار میں کڑیاں وہ خود جو ہے
بات میں عرض کر رہا ہوں، امام بخاری جن کی کتاب ہمارے سامنے ہے، اس کو 2-3 دفعہ اپنے علاقے سے نکالا گیا۔ وقت کا جو نواب تھا خالد بن احمد، وہ بخارا کا نواب تھا، اس نے 2-3 دفعہ امام بخاری کی خلافت کی، اور آخری امام بخاری کی موت سفر میں آئی جب اس نے کہا میرے بیٹوں کو، مولانا صاحب ہیں کہ چلے گئے، مولانا فرید احمد حقانی صاحب، کہو زندہ باد۔ مولانا فرید احمد حقانی صاحب ٹیوشن کی بات کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کو خالد نے، نواب نے کہا کہ مجھے بخاری لا کر سناؤ، فرمایا سننی ہے تو یہاں آؤ، اور فرمایا کہ ہم علم کی تذلیل نہیں کرتے، لا نزل العلم، یہ نوابوں کے گھر میں جا کر پڑھانے میں علم کی توہین ہے، تمہیں ضرورت ہے، پیاسا چشمے پر آتا ہے، چشمہ پیاسوں کے گھر نہیں جاتا۔ خالد نے کہا میرے بیٹے پڑھیں گے آپ سے، لیکن ان کے ساتھ جب وہ پڑھے اور کسی کو نہ بیٹھنے دو۔ حضرت امام بخاری نے کہا بالکل نہیں، جو دور دور سے میرے پاس حدیث پڑھنے آئیں گے، میں کیوں اٹھاؤں گا کہ یہ شہزادے بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں تمہیں نہیں پڑھاتا۔ تو اس پر جو علماء سو تھے، درباری تھے، انہوں نے امام بخاری کے خلاف یہ گستاخ ہے، تیری بات نہیں مانتا، خالد نے کہا میری ریاست سے نکل جاؤ۔ امام بخاری نکل گئے اور جا رہا تھا سمرقند، رستے میں پتہ چلا کہ سمرقند کے لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ کہتے ہیں بخاری آئے، کچھ کہتے ہیں نہ آئے۔ تو امام بخاری نے کہا کہ میں یہاں ٹھہرتا ہوں، جب سب متفق ہوں گے تو جا کر حدیث پڑھاؤں گا۔ وہاں پر تھے تو وہ پیغام آیا کہ سب لوگ استقبال کے لیے تیار ہیں اور بلاتے ہیں، کہ امام بخاری سواری پر سوار ہونے لگے، وہاں ہی پسینہ آ گیا اور اتارے گئے تو وہاں ہی فوت ہو گئے۔ تو امام بخاری جو 6 لاکھ حدیثوں کا حافظ تھا اور بخاری کا مصنف تھا اور اتنا بڑا امام تھا کہ کتاب کو ایک دفعہ دیکھتا تھا تو یاد ہو جاتی تھی، اتنا بڑا حافظ والا متقی، اور جس کی والدہ، اس نے والد پہلے شروع میں فوت ہو گیا تھا، یتیم تھا، والدہ نے جو ہے دیکھا کہ بیٹا میرا نابینا ہو گیا، اس نے دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ یتیم بچہ کیا کرے گا، یہ نابینا ہو گیا، مزدوری بھی نہیں کر سکتا، کہاں سے کھائے گا؟ اس نے دعائیں کی تہجد میں، تو اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو نظر واپس دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں نظر آئے کہ تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے بینا کر دیا ہے، جب جا کر دیکھا واقعی بینا ہے، تو وہ امام بخاری جو کہ یعنی یتیمی کے بعد 11 سال کی حدیث پڑھنی شروع کی، 1100 اساتذہ سے پڑھی، اس کو اس لیے ریاست سے نکالا گیا کہ یہ نواب صاحب کے گھر میں آ کر بخاری نہیں سناتا اور بچوں کو اکیلے نہیں پڑھاتا۔ تو مولانا ٹھیک کہہ رہے ہیں، الحمدللہ میں فقیر آدمی ہوں، میں دربند سے لاہور پیادہ 12 دن میں آیا، پہلی دفعہ جب آیا میرے پاس 5 روپے کرایہ نہیں تھا، لیکن آج تک میں نے کسی کے دروازے کو نہیں کھٹکھٹایا، الحمدللہ، نہ ٹیوشن پڑھائی نہ چندہ مانگنے کسی کے گھر میں، الحمدللہ 40 سال ہو گئے، سارے محبت کرتے ہیں، مسجد بڑی ہوتی ہے جمعے کو، میں نہیں کہتا ہوں اس سے بچے گھر، میں کہتا ہوں تم یہاں مسجد میں پڑھو، مفت پڑھو، بلا معاوضہ پڑھو۔ اچھا خیر، یہ دین ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا، یہ قربانیوں سے پہنچا ہے، تو اس لیے جو ہے یہ میری باتیں یہاں بہت زیادہ ہوئی، میں شرمندہ ہوا، اور اصل بات کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی کام لیتا ہے اس کو مشیر اور معاون اچھے دیتا ہے، میں کچھ بھی نہیں، یہ اس مدرسے کو چلانے والے یا ماڈل ٹاؤن میں چلانے والے حضرت مولانا خادم حسین صاحب، حضرت مولانا عاشق حسین صاحب، حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب، یہ جیسے کہا گیا یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ متقی اور لائق ہیں، یہ سب کچھ یہ چلاتے ہیں، میں ان سے عمر میں بڑا ہوں،
اور حضور نے فرمایا تھا ایک موقع پر حضرت عمر فاروق نے کہا اس نے زکات کی، فرمایا اس سے زکات کیوں مانگی؟ اس نے تو 2 سال کی پہلے جمع کر دی، پیشگی جمع کر دی ہے، اور فرمایا عمر یاد رکھ ہم ان رجل سن و ابی، جو چچا ہوتا ہے وہ باپ کی طرح، تو حضور تو باپ کی طرح احترام کرتے تھے، وہ کہتے تھے عمر میری زیادہ ہے بڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ عمر میری بڑی ہے، تقوی اور علم ان لوگوں کا بڑا ہے۔ میں انہی باتوں پر اتفاق، ہم بات دراصل عرض کر رہا ہوں ایک اور، وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے وحی سے شروع کی کتاب اور آخر میں کتاب التوحید قائم کر کے بتایا، آیت کی طرف اشارہ کیا سورہ انبیاء کی 25ویں آیت، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ پڑھو إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہ بتایا کہ وحی سے شروع کی سب سے اہم وحی، سب سے پہلی وحی جس نبی رسول پر آئی وہ کہتی لا الہ الا اللہ، تو کتاب التوحید پر ختم کی، اور ادھر آرزو کی کہ جیسے میں کتاب التوحید پر ختم کرتا ہوں، اللہ کرے کہ میری زندگی کی کتاب بھی توحید پر ختم، میری زندگی کی کتاب بھی، اور توحید پر جب موت آ گئی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو زندگی میں آخر میں لا الہ الا اللہ کہہ کر فوت ہو گیا کہاں جائے گا؟ اور ابھی میں نے آیت پڑھی سورہ یونس کی، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم والحمدللہ رب العالمین۔ جنتی جب کہیں بیٹھیں گے ذکر کریں گے تو وہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر مجلس کو ختم ذکر کریں گے، سبحانک اللہ ختم کرتے الحمدللہ رب العالمین۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر سب سے آخری سورت سورہ نصر نازل ہوئی، اس میں فرمایا جس کو ابن عباس نے فرمایا یہ حضور کی موت کا اعلان ہے، اس میں کیا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، تو جیسے حضور پر قرآن کی آخری سورت میں ہے تسبیح اور حمد، امام بخاری نے آخری حدیث کون سی لائی؟ تسبیح اور حمد والی، پھر کہا تین طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ۔ اب ان دوستوں کو میں انکار نہیں کر سکتا، نہ میں حافظ نہ میں قاری، مجھے کہتے ہیں کہ قرآن ختم کراؤ مجھے، اور میں حافظ نہ قاری، آپ کی موجودگی میں میں قرآن ختم کراؤ بچوں کو، اللہ تعالیٰ آپ کے حسن